نہ اپنی شہرت کے لیے نہ اپنی کرسی کے لیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی بات آ رہی ہے، میں اس کو بعد میں عرض کروں گا۔ میری تو خالص یہی نیت تھی کہ مسلمانوں پر آنے والی بلاؤں کے لیے آج ہی ہمیں میدان میں اترنا ہے۔ اترا، گھر واپس آیا، مشکل سے آدھا ایک گھنٹہ گھر میں وقت ملا ہوگا، ظہر کی نماز کے بعد فوراً ناگپور کے لیے روانہ ہوا۔ سفر بھر یہی سوچتا رہا، اگر میرا سڑک پر اترنا اور دین حق کے لیے آواز بلند کرنا مولا کو اگر پسند آئے تو ضرور مولا مجھے انعام دے گا، کیا کہنا، واہ یہاں نہ صحیح قیامت میں ضرور عطا کرے گا۔ واہ، کیا دل میں یہ خیال تھا اور سیدھے حاضری کے لیے جیسے ہی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اپنی روح کو حاضر کر کے، سچ بتاؤں اولیاء علیہ میں اپنی حاضری درج کرواؤں، میرے رب ذوالجلال کا بڑا احسان ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ کوئی خاص انعام و اکرام کی بارشیں کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کے دربار میں بھیج دیتا ہے۔ تو آج یہ میرے انعام کی رات ہے کہ مولا نے اپنے ایک محبوب کے قدموں میں مجھے بٹھایا ہے۔ سب سے پہلے اس پالنہار حقیقی رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں، میرے آقا احمد مختار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پایاں فضل و کرم و احسان عظیم، سلطان الاولیاء، معین الاولیاء، تاج الاولیاء، جملہ مشائخ جن کا قدم میرے سر کے امامے پر ہے اور انہی کی برکتوں سے زبان میں طاقت ہے۔ آج بحمدہ تعالی اس پاکیزہ منبر پر حاضری ہوئی، خصوصیت کے ساتھ سٹیج پر جلوہ بار شہزادہ فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی عبد القدیر صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور میرے کرم فرما حضرت مولانا خورشید عالم صاحب شہزادہ شاہی امام اور خود شاہی امام، اور موجود مشائخ منبر نور پر خصوصیت کے ساتھ خدام بارگاہ تاج الاولیاء، یہ سارے لوگوں نے مجھے جو یہاں پر عزت بخشی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی اجنبی کو یہ ساری چیزیں دے دی جاتی؟ اللہ اللہ اللہ، کسی بھی آئے ہوئے راہ چلتے ہوئے کو کچھ بھی اس طرح سے دے دیا جاتا ہے؟ یہ آج میرے لیے اتفاق کی بات نہیں میرے عزیزوں، یہ سارے پلان اور منصوبے اولیاء کے پورے پہلے سے طے ہوتے ہیں، آج کی بات ہے۔ ویسے میں کافی سالوں سے متمنی ہوں بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضری کا، میں کافی پڑھ چکا ہوں حضور کو، باقی اور کچھ پڑھا ہوں یاد نہیں، لیکن اولیاء کو بہت پڑھا ہے۔ کیا کہنا، بہت میرے عزیزوں، ان کے قدم بوسی کے لیے میں کافی متمنی رہا۔ آج کی بات ہے، صبح ممبئی کی سرزمین پر کافی دنوں سے لوگ پورے ہندوستان کی سڑکوں پر نکلے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پرامن احتجاجات ہو رہے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں سارے۔ اس میں عوام اہل سنت علماء سے امید کی نظریں لگائی ہوئی ہے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، علماء کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ بہرحال قانونی پیچیدگیاں، پتہ نہیں کیا کیا مصلحتیں کچھ لوگوں کے ہاتھ سامنے آتی ہیں اور پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں۔ خیر، میں نے اعلان کیا اور ہمارے اعلان پر آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع بھی ہوئے الحمدللہ۔ ممبئی کی سرزمین پر ایک پرامن احتجاج آج ہی تھا صبح، کافی مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل رہے۔ پرامن احتجاج کے بعد صحیح سلامت جب واپس آئے، کس کے لیے گئے تھے ہم؟ نہ اپنی شہرت کے لیے نہ اپنی کرسی کے لیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں،
لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی بات آ رہی ہے، میں اس کو بعد میں عرض کروں گا۔ میری تو خالص یہی نیت تھی کہ مسلمانوں پر آنے والی بلاؤں کے لیے آج ہی ہمیں میدان میں اترنا ہے۔ اترا، گھر واپس آیا، مشکل سے آدھا ایک گھنٹہ گھر میں وقت ملا ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد فوراً ناگپور کے لیے روانہ ہوا۔ سفر بھر یہی سوچتا رہا، اگر میرا سڑک پر اترنا اور دین حق کے لیے آواز بلند کرنا مولا کو اگر پسند آئے تو ضرور مولا مجھے انعام دے گا، کیا کہنا، واہ یہاں نہ صحیح قیامت میں ضرور عطا کرے گا۔ واہ، کیا دل میں یہ خیال تھا اور سیدھے حاضری کے لیے جیسے ہی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اپنی روح کو حاضر کر کے، سچ بتاؤں اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کا ہمارا طریقہ ہی ہے، ہم ان کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور قبروں میں زندہ مانتے ہیں بے شک بے شک، کہ وہ ہمارے قلب کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اتنی التجا کی تھی کہ آج بڑی دور سے تھکا ہارا آواز بلند کر کے آیا ہوں۔ فاتحہ کے بعد باہر نکلا تو خادم بارگاہ نے میرے سر پر عمامہ باندھا۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا باہر نکلنا تاج الاولیاء تک بھی پہنچ چکا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے یہاں سے مجھے وہ عمامہ دیا، میرے عمامے کپڑے کے، لیکن وہ جو باندھا گیا وہ ان کے قدموں کی برکت تھی۔ پھر میرے دل و دماغ میں یہ کوئی خیال بھی نہیں کہ اسٹیج پر تقریریں ہوتی ہیں، ہمارا مزاج اتنا نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے اسٹیجوں کی تقریریں کروں۔ میں اپنے علاقے میں کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن میرے کرم فرما محسن ملت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالقدیر خان صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ نے جو اعزاز مجھے یہاں پر اس ایوارڈ کے ذریعے سے نوازا، یہ بھی نہ میرے گوشے خیال میں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اتنی دیر سے بیٹھے میں بارگاہ تاج الاولیاء کا شکر ہی ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز کی طلب کی تھی، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا دینا شروع کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ تو ابتدا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ملے گا۔ اور سچ کہا ہمارے شاعر نے، جو یہاں بولا پھر وہ ہر جگہ بولا۔ بے شک، کیا کہنا۔ عزیز